صلواتو کا علیہ و علی ابائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقت عمن و تمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ خاندان سیدہ پہ بواز بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی آغاز مجلس ہے، کوشش کرے خاندان سیدہ پہ بواز بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوشش کرے دو قدم سامنے آ جائے تاکہ کٹھے ہو کے ذکر کا ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ دو قدم آگے آ جائے، مہربانی کریں، ذکر کا اچھا ماحول بن جائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی داد میں تشریف فرما ہے، کوشش کریں نعرے کا جواب بلند آواز سے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس بندے کے امام علی ہے کوشش کرے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آئے، نعرہ حیدری آئے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ خاندان سیدہ پہ بواز بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر ریتن الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماع ذات براجن بل حجب ذات ارتاجن بل لیل داجن بل بحر ساجن بل جبل زرجاجن۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین بلعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کے سان جس بندے کو یاد ہے کوشش کرو آل محمد کی پاک ذات پہ بواز بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین سارے کہنا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرمایا ہے۔ جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے، قبول بھی عطا فرمائے۔ میرے مالک بڑا پرشوب سے خطرناک سے زمانہ ہے، میرے مالک رضادار کی حفاظت فرما۔ بانی نے مجلس کے مالک ہو کر برادران کے مالک عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والوں کی میرے مالک کی حفاظت فرما۔ تنزہ دار مات کی پریشان ہے، میرے مالک کے ذکر کے صدقے میں نے سب کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ آمین سارے کہنا۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ ہماری حقیقی وارث ولی العصر سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما۔ ہم گنہگاروں کو اپنے امام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تمام دعا کی مستجابی کے لیے کوشش کرے ایک صلوات بواز بلندتر تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت چند لمحے نوکری آپ کے سامنے کر لیتے، پریشان تو نہیں نہ بیٹھے آپ، ہے اجازت آپ کی؟ حکم کی تمیل ہوگی، وعدہ تا وفا ہو گیا۔ ذکر حسین کے وسیلے سے پہلی دفعہ آپ عزاداروں ماتمی چہروں کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ کے اس موسم میں اتنی گرمی میں بیٹھنا میرے لیے معجزے کی بات ہے۔ آغاز مجلس ہے تو پھر تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آپ کا دل بھی لگا رہے اور میرا دل بھی لگا رہے، چونکہ علی کے فضائل پہ مسکرانا عبادت ہے۔ بندہ داد نہ بھی دے سکے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ لازمی رکھنی چاہیے۔ اصول کافی میں آپ کے ساتھ مولا فرماتی ہے کہ جو بندہ میرے داد علی کے فضائل پہ داد نہ دے، واہ واہ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئے تو 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ مہربانی جو ہاتھ اٹھ کے نہ ہاتھوں کو میں اسلام کیا، صبح صبح اتنا بول پڑھنا میرے لیے کافی ہے سر۔ بس پریشان ہو کہ بالکل نہیں بیٹھنا، بھی سونڈ بھی آ جاتے، لائٹ گئی ہے بھائی، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دینا تک آپ کے چہرے میں تب تک بیدار کر کے بیٹھ لوں۔
علی کے فضائل پہ مسکرانا بھی عبادت ہے. ابھی تک کچھ چہرے پریشان بیٹھے، میں ان کے لیے ایک بات سناتا ہوں، پھر شروع کرتے ہیں اپنی مجلس. ایک بندہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ. پہلا جملہ ہے، پتہ نہیں کتنے سردار میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں. 14 کا موالی تھا تو وہ بازار گیا کوئی سامان لینے. تو جیسے بازار سے واپس لوٹا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے سارے گناہ مٹا دوں. مہربانی، سب سے پہلے آپ بولے، آپ نہ ہوتی مجھے چھوڑ گئے تھے. سارے گناہ مٹا دو. اب جو بندہ ذکر سننے آئے وہ بندہ چپ نہیں بیٹھے گا. سارے گناہ مٹا دو. فرشتوں نے کہ میرے مالک گیا تو صرف بازار ہی ہے، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کسی نے سجدہ کیا، نہ کوئی خیرات دی ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھی ہے، نہ کوئی پھونک ماری ہے، نہ تشہد پڑھا ہے، نہ رکوع میں گیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو بازار سے واپسی پہ اس کے گناہ کیسے معاف؟ ایک بندہ بول پڑے لیکن بولے حلالی کی طرح. سرکار فرماتے جب یہ بازار گیا تھا نا تو بازار میں سے علی کا ایک شیعہ اس سے مل گیا تھا، اسے دیکھ کر یہ مسکرایا تھا. جو ہاتھ اٹھ کے ان ہاتھوں کو میں اسلام کہہ رہا ہوں. دعا دینا سر. پریشان تو نہیں نہ بیٹھے، راضی بیٹھے ہیں. علی کے شیعہ کو دیکھ کر یہ مسکرایا تھا. جب علی کے شیعہ کو دیکھ کر مسکرانے کتنا فائدہ ہے تو اس کے بیٹے کے ذکر میں بھولنے کے کتنا فائدہ ہوگا. جو حسین کی مجلس میں بولتا اس کی قبر میرا مرشد حسین خود بولے گا اس کی شفاعت کے لیے، کیونکہ حسین بڑا کریم ہے. حسین نیت کو دیکھتا، گناہ کو نہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، حسین کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. بندے کو مانگنے کے ڈھنگ آنے چاہیے. حسین تو اتنا بڑا کریم ہے کہ جو اپنے مجرموں کو علیہ السلام بنا دے. واہ 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 واہ، اسے حسین کہتے ہیں. اب جو مانگنے حسین کے در سے ہے وہ بندہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں نوکر بن کے آقا سردار بن کے نہیں. حسین خود بہت بڑا سردار ہے. جو یہاں پہ نوکر بن کے آتا حسین اسے سردار بنا دیتا ہے، اور جو سردار بن کے آتا حسین کسی کام کا بھی نہیں چھوڑتا. لیکن جو بندہ نوکر بن کے ہے وہ سر اٹھائے. حسین کے کرم تمہیں بتاتا ہوں، پھر تب تک پیٹرول بھی بھائی لے آئیں گے، لیکن پھر بات بھی شروع ہو جائے گی. اللہ کے جتنے نبی ہیں نا، نبی اگر بزرگوں کو سمجھ نہیں آنی پھر کسی کو سمجھ نہیں آنی. اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں عدل کی کرسی پر. پریشان کیوں ہو گئے؟ سونا لگ دہلی والا. اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ بیٹھے ہیں عدل کی کرسی پر، اور اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں فضل کی کرسی پر. مہربانی، دا تو یہ بنتی تھی یار، آگے تو میں لے ہی لیتا، دا تو یہ بنتی تھی. گرمی بھی ہے لیکن آپ نے محسوس نہیں کرنی ہے، چونکہ آل محمد کے ذکر میں موسم کی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے. نبی عدل کی کرسی پر، ولی فضل کی کرسی پر. مولا میری مدد کرنا کہ مولا جو بات شروع کی ان تک پہنچا سکوں. یہ توجہ میں مالک مجھے ہمت دینا. عدل کیا ہے؟ اگر ڈفر والوں کو سمجھ نہیں آنی پھر کسی کو سمجھ نہیں آنی. عدل کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا، یہ عدل ہے. حق کے مطابق دینا یہ عدل ہے. حق نہ بنتا ہو پھر عطا کرنا یہ فضل ہے. مہربانی، آپ ماشاءاللہ سارے میرے ساتھ بولنے لگ پڑے. صبح صبح بولنا نہیں تھے، اچھے چہرے مجھے ملا دیے سر. حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر عطا کرنا یہ فضل ہے. راہب بیٹے مانگنے گیا تھا مصطفیٰ سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے عدل کی کرسی پر. نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. وہ روتا ہوا عدل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ مڑا کہ سامنے 4 سال کے فضل والے حسین سے ملاقات ہو گئی. جو ہاتھ اٹھ گیا وہ صحیح حسین مولا کو سلام کرے. جو نہیں ہاتھ اٹھا سکے مالک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیے. 4 سال کے فضل والے حسین سے ملاقات ہو گئی. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جناب کو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے. روتے ہوئے راہب کو حسین نے دیکھا.
حسین نے نہیں پوچھا رہب سے تیرا نام کیا ہے، تو آیا کدھر سے ہے، تو یہاں پہ کھڑا رو کیوں رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے، تیرے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، کچھ نہیں حسین نے پوچھا۔ بلا تشبیہ حسین رہب کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں نہیں ملے نا بیٹے، مہربانی جو ہاتھ اٹھ کے ان ہاتھوں کو میں سلام کر رہا ہوں، یہ صحیح حسین مولا سے قرات لے گئے، نہیں ملے نا بیٹے، حقا بکا رہب کہ 4 سال کا بچہ ہے، اس سے کیسے علم ہوا کہ میں بیٹے مانگنے گیا تھا۔ حسین رہب کو دیکھ کر کہتے رہب بیٹا چاہیے یا بیٹے، بیٹا چاہیے یا بیٹے، کہتا مالک جو بھی آپ مجھے عطا کر دیں۔ اب حسین کے کرم کو دیکھنا، موسم کی گرمی کو نہیں دیکھنا، صرف حسین کا کرم دیکھنا۔ فرماتے چل میرے ساتھ تجھے بیٹے لے کے دوں۔ اب جس بندے کا مالک حسین ہے وہ بندہ چپ نہیں بیٹھے گا، آگے حسین پیچھے رہب، سیدھا مسجد نبوی میں نگاہ پڑی کائنات کے سلطان انبیاء کے حسین کے چہرے پر، سرکار محمد مصطفیٰ نے وہی خطبے کو روکا، ممبر سے اترے، ممبر سے اتر کر 4 سال کے حسین کو سینے سے لگایا۔ اب جو بندہ چپ کر کے بیٹھ کے اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو۔ جیسے راہب نے 4 سال کے بچے کے پروٹوکول کو دیکھا نا کہ کائنات کے سلطان انبیاء نے خطبے کو روک کر ممبر سے اتر کر سینے سے لگایا ہے، مدینے کے ایک بندے کا بازو پکڑ کہتا ہے یار بات سن، بیٹے ملے یا نہ ملے، کم از کم مدینے کے کسی بڑے سردار سے نہ میرا تعلق ضرور بن گیا ہے۔ مہربانی جو ہاتھ اٹھ کیا وہ صحیح حسین مولا سے قرات لے گئے۔ آپ کی کیا بات ہے صاحب، جو صبح صبح بول پڑے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں، کیونکہ صبح 11 بجے کی دعا دور ہوتی ہے، 2 بجے کی دعا دور ہوتی ہے، رات کے 10 بجے کی دعا دور ہوتی ہے۔ ابھی آپ کا بیٹھنا میلی موزے کی بات ہے۔ کم از کم مدینے کے بڑے سردار سے میرا تعلق بن گیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین نانے کو دیکھ کر کہتے نانا اس سے بیٹے نہیں دیے، بیٹا حسین لکھے ہوئے نہیں۔ حسین کہتے نانا میں دوں، سارا ماننا بندہ بلند ہو سکتا ہے لیدہ شیعہ نہیں ہو سکتا، میں نے پہلے بولا آپ سے، میں دوں۔ اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے ہیں، حسن بھی بیٹھے ہیں، رسول کہتے حسین یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین فرماتے رہب اٹھ، مسجد کے درمیان سے رہب اٹھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، 11:30 ہو گئے ہیں، آپ کا مہمان بھی ہوں مسافر بھی ہوں، لیکن اس جملے کی مجھے قیمت لازمی آپ دے دینا۔ حسین فرماتے رہب اٹھ، رہب اٹھا، بڑی پڑی ہے مسجد۔ حسین رہب کو دیکھ کر کہتے رہب ایک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کہہ کے حسین نے بلا تشبیہ اوپر دیکھا، 2، پھر اوپر کی طرف دیکھا، 3، سبحان اللہ، پھر اوپر دیکھا، 4، اوپر دیکھا، 5، پھر اوپر دیکھا۔ اب بھی جو بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے پھر اس کے نصیب کی بات ہے۔ جب 5 کہہ کے حسین اوپر دیکھے نا، سرکار محمد مصطفیٰ کہتے میرے بیٹے میرے لخت جگر میرے پارا جگر، یہ 1 2 3 4 5 کہہ کر اوپر کیوں بار بار دیکھتا ہے؟ حسین کہتے نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ جائز۔ اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، جس بندے کا مالک حسین ہے، جس کی قیمت حسین نے دی ہے، وہ بندے شملے پہ چپ نہیں بیٹھے گا، لیکن بات یہاں تک آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی۔ حسین فرماتے رہب 6 7، جیسے حسین 7 پہ پہنچے رہب مسجد کو چیرتا ہوا حسین کے سامنے آیا، حسین کے پاؤں پکڑ کر کہتا مولا بس، آقا بس، رحیم بس، کریم بس، جبار بس، غفار بس، رازق بس۔ جب اس نے بس کا نانے گلی ٹھوکر حسین کہتے سننے شام کا رہب
چھوٹے چھوٹے کشکول لے کر حسین سے مانگنے جاتے ہو، اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ایک طرف ہوتی۔ اللہ آپ کو سلام علیہ کہ حسین کی امت تم سے راضی، جو ہاتھ اٹھ کے ہیں وہ صحیح حسین سے خیرات لے۔ لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ پریشان تو نہیں نہ ہوگی؟ دعا دینا سر، بزرگ میرے راضی بیٹھے دعا دیتے رہنا، جب تھک جاؤ گے بتا دینا، مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے، سارے میرے اپنے بیٹھے۔ تیری اولاد ایک طرف ہوتی، سبحان اللہ، آدم کی پوری نسل ایک طرف ہوتی، تو فیصلہ ہو گیا۔ یہ جملہ میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، گفٹ کو وصول کرنا ہے اپنے، کہ جو بیٹے حسین نے رہب کو دیے ہیں یہ عطائے حسین ہے، نسل آدم نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو پھر ہمیں کافر کی کہتا خود عقل کا علاج کرانا، جو بیٹے حسین دے دے وہ آدم کی اولاد نہیں ہوتے، تو خود حسین آدم کا بیٹا کیسے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے تاکہ تب تک سون بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، کل ایمان، نعرہ راضی بیٹھے، پریشان تو نہیں نہ بیٹھے، کہ جو بیٹے حسین دے دے وہ آدم کی اولاد نہیں ہوتے، خود حسین آدم کا بیٹا کیسے ہوگا؟ ایک صلوات پر بواز بلند تر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ پریشان تو نہیں نہ ہوئے؟ ادھر والے بھی میرے سردار راضی بیٹھے ہیں، پیچھے والے بھی مسکراتے رہنا، بس آپ کو سلامت رکھے ساتھ۔ جو لفظ کو خریدتا اس کی کیا بات ہوتی ہے، چونکہ ہر چیز کے خریدار نکل آتے، لفظوں کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں، جو لفظ کا خریدار ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ موسیٰ نبی کا نام سنا ہے اپنے؟ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ موسیٰ نبی بڑا جلالی نبی تھا اللہ کا، بھائی اس کی آواز نہیں کر دینا مہربانی کر۔ اور یہ ان کا لقب بھی ہے کلیم اللہ، اللہ سے بولنے والا۔ اب یہ لطف مجھے جہاں بھی جملہ پر آج تک حسین کی پاک اماں نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ قیمت یہاں سے ملے گی تو جہاں بھی جملہ پڑھوں گا آپ کے علاقے کے نام کی گواہی سے پڑھوں گا۔ بچے نو گرو لب جاوے بارو کدی بھی نہیں مانگدا، اور سیانے دی مثال ہے بارو وہی مانگدا جڑا گرو بکھا ہوئے۔ تو گھر سے خیرات مانگ لو، سارے میرے اپنے بیٹھے، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ موسیٰ نبی کے بستی میں نے ایک بندہ رہتا تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بیٹا حسین نے دی، یہ بات ذہن میں رکھیں گے پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اب ممتیزہ سرکار محمد موسیٰ کے پاس آیا، کہتا سرکار آپ سے گزارش کرنی ہے، نماز میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، جو پہنچ گیا، جو اس ادا کو سمجھو، اسے میں سلام کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجمع کو بھی داد دینی چاہیے کہ اس نے وصول کیسے کیا۔ سرکار نماز جو آپ نے حکم دیا میں نے ساری کی ساری پڑھی ہیں۔ تو سرکار ایک اجر مانگنے والا نمازوں کا، تو ایک میرا سوال ہے، آپ ڈیلی جو کوہ طور پہ جاتے ہیں، سرکار موسیٰ کہتے کام بتا۔ کہتا سرکار 10-12 سال ہو گئے شادی کو، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں دیا۔ مولا کی قسم ہے یہ سارے میرے اپنے بیٹے، اگر بزرگ مجھے داد نہیں دیں گے پھر مجھے دکھ لگے گا۔
سرکار آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ سے کہہ دے چلو اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے، کوئی باپ کہنے والا تو ہو. سبحان اللہ. اب تگڑے ہونا. سرکار موسیٰ کہتے چل ٹھیک ہے یار میں کوہ طور پہ جاتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے. اگلے دن کلیم کوہ طور پہ، میرے مالک میرے ایک بندہ ہے ایک بھی تیری عبادت نہیں چھوڑی اس نے، تو مالک اجر مانگ رہا ہے، اسے ایک بیٹا چاہیے تو بیٹا عطا کر. علی حسن واہ 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 واہ، یہ آپ کو واہ 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 واہ، آپ کی بندہ نہ بولے پھر وہ مجرم بنتا ہے. علامہ ہاشم بحرانی کہتا ہے کہ اللہ نے بھی موسیٰ کو وہی جواب دیا جو محمد نے راہب کو دیا تھا. مہربانی. اب ماشاءاللہ سالہ پنڈال میرے ساتھ بولنے لگ پڑا ہے. جس نے نہیں ہاتھ اٹھائے اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے سب. اللہ نے بھی وہی جواب دیا موسیٰ کو، واہ 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 جو محمد نے راہب کو دیا. موسیٰ لکھے ہوئے نہیں، میرے مالک تقدیر بھی تیری ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ لکھے ہوئے نہیں. اللہ کہتا موسیٰ نہیں لکھے ہوئے. اگلے دن موسیٰ طور پہ سیدھا واپس آیا طور سے. سرکار کیا اللہ نے حکم دیا؟ لکھے ہوئے نہیں. سرکار تقدیر بھی اس کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لکھے ہوئے نہیں. اب اسی بستی میں نے ایک فقیر آتا تھا، سرکار موسیٰ نے کہا تھا یہ کوئی نماز موز نہیں پڑھتا تو کسی نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں. اگر جس نے اس کے ساتھ ملاقات کی یہ ہاتھ ملایا وہ میری امت سے خارج ہے. اتنا سخت حکم دیا کلیم نے. اب وہ پریشان ہو کے نہ اسی فقیر کے قریب سے گزرا. صبح صبح کا ٹائم ہے، میں خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے خالی یاد نہ بھیجنا. صبح صبح اسی فقیر کے قریب سے گزرا. اب بندے کو پریشانی والا کوئی ملے تو بندہ اپنی پریشانی بتا ہی دیتا نا، دکھ بتانے والا اگر مل جائے. اس نے کہا بظاہر تجھے نا سرکار موسیٰ دیکھ نہیں رہے، تو مجھے بتا تیرے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، بزرگ مجھے خالی یاد نہ بھیجنا. اس نے کہا سرکار میں نے اللہ سے کہا تھا کہ سرکار 10-12 سال ہو گئے اللہ نے کوئی بیٹا نہیں دیا، تو آپ اللہ سے مجھے ایک بیٹا دے دے. بیٹا نے صحیح بیٹی صحیح، کوئی باپ کہنے والا تو ہو. سرکار موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا لکھے ہوئے نہیں. منبر کے تقدس کی قسم، اس جگہ کی قسم، حسین کی عزت کی قسم ہے، مجھے 5 12 14 مکہ مدینہ نجف سب کی قسم، اتنی قسمیں میں نے کھائی ہیں. قسمیں آپ کے لیے نہیں کھائی، دوسروں کے لیے کھائی ہے. ابو کی بندہ یقین نہ کرے پھر اس کے نصیب کی بات ہے نا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا لکھے ہوئے نہیں. فقیر نے اپنی ابا کو سمیٹا اور امتی کو دے کر کہتا ہے بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ مہربانی. جب ہاتھ اٹھ گیا وہ خیرات لے رہے ہیں، جس نے نہیں ہاتھ اٹھایا تیرے نصیب کی بات ہے نا. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ لنگر کھڑے حسین کو سلام نہ کرے گا. بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ اس نے کہا جا 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 چل کم کر، نبی کی نہیں چلی. اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بیٹا. اس نے کہا جا اس وقت اس لمحے تیرے گھر بیٹا پیدا نہ ہو تو مجھے زندہ کو مار دینا. نجف کے شاہ ایک لفظ کہنے لگا ہوں، میرے مولا میری مدد کرنا کہ ان کے جسم کی تھکاوٹ مجھے نظر نہ آئی، یا میرے مولا ان کی جگہ کوئی فرشتے بھیجیں ان کی سکیدات وہ مجھے دے دے. میرا دل کرتا ہے میں ارجم پرواز کر کے جملہ پڑھوں، تیری کفیت کا مجھے نہیں پتا. وہی دن آیا، وہی لمحہ آیا، وہی وقت آیا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا. ابھی بات آ گیا دانت والی. بیٹے کو سینے پہ لگایا، مٹھائی کی ٹوکری سر پر، سیدھا کلیم کے دروازے پر. تگڑے ہونا. دستک دی کلیم کے دروازے پر. سرکار منہ میٹھا کیجئے. سبحان اللہ. جو اس ادا کو سمجھائے کس خوشی میں بیٹا ہوا ہے. سرکار موسیٰ کہتا ہے جا جا کسی کا بیٹا دکھا کر میری نبوت پہ روب ڈال رہا ہے. اس نے کہا سرکار آپ کی نبوت کی قسم یہ میرا ہے. انکل تھینک یو. ہوا کیسے؟ سرکار اگر جان کی امان پاؤں تو پھر میں بتاتا ہوں. فرمایا ہاں امان جلدی بتا ہوا کیسے. سرکار وہ جو اس چونک میں فقیر نہیں بیٹھتا
جس سے آپ نے منع کیا تھا، آپ کی قسم میں نہیں بولا اس سے، وہ مجھ سے بولا. اس نے بولا کیوں پریشان ہو؟ میں نے بتا دی کہ یہ پریشانی. اس نے کہا تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، ہو گیا. موسیٰ نے کہا تو نکل، میں بھی کوہ طور پہ جاتا ہوں. سیدھا کلیم کوہ طور پر، بڑی پھپرے بڑی صدا لگائی، پروردگار جی موسیٰ کاٹ نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام. دا تو یہ بنتی تھی یار، آگے تو میں لے لیتا، دا تو یہ بنتی جب نے سر مار دیا. نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام کاٹ. اللہ کہتا موسیٰ تو میرا بڑا جلالی نبی ہے، ہوا کیا ہے؟ مجھے کہا لکھے ہوئے نہیں، اس فقیر کے کہنے پہ دے دیا، اس فقیر کے جس نے تیری ایک بھی عبادت نہیں کی. اللہ کہتا موسیٰ جلال میاں میرا ایک کام کر، تجھے جواب نہ خود بخود مل جائے گا، اب تک نہیں ہونا. میرے مالک جلدی بتا. اللہ کہتا کل جب کوہ طور پہ واپس تھانا نا تو ایک زندہ انسان کی گوشت کی بوٹی لے کے آنا. سبحان اللہ، جو پہنچ کے انہیں میں اسلام کہہ رہا ہوں، ایک بوٹی لے کے آنا. اب آپ نے میری طرف دیکھنا، بڑی محنت کی، اب میری محنت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مالک. موسیٰ کہتا ہے میرے مالک 7 لاکھ امتی ہے میرا، تیرا پورا کوہ طور بوٹیوں سے بھر دو. اللہ کہتا نہیں، ایک بوٹی. موسیٰ واپس آیا، صبح صبح نماز کے بعد ایک ہاتھ میں پلیٹ، ایک ہاتھ میں چھری، ایک امتی کے دروازے پر دستک دی. صبح صبح کلیم کے ہاتھ میں چھری اور پلیٹ دیکھی. صبح صبح گوشت کون دے؟ ایک ایک کہہ کے کھس گئے. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جناب کو پتہ نہیں کتنا اچھا لگے گا. 7 لاکھ امتیوں سے مایوس ہو کر موسیٰ اسی چونک سے گزرا. مہربانی. 1 سال پہلے اس فقیر نے امتی کو اداس دیکھا تھا، آج حجت کو دیکھا. تو سرکار مجھے پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ بولنا نہیں، لیکن آپ کے چہرے پر اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. کیوں اداس کھڑے ہیں؟ بندے کو پریشانی والا مل جائے تو سرکار موسیٰ نے کہا چل اسے بھی بتا دیتا ہوں. سرکار موسیٰ کہتے کہ یار اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی بوٹی چاہیے، یہ 7 لاکھ امتی ہے میرا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. کہتا سرکار بوٹی کس نے مانگی؟ فرمایا اللہ نے. کہتا سرکار چھری اور پلیٹ مجھے دے، رخ ادھر کریں. اب تھوڑی دیر جو گزری تو موسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ چہرے کی بوٹی پلیٹ میں، بازو کی بوٹی پلیٹ میں، گردن کی بوٹی پلیٹ میں، پاؤں کی بوٹی پلیٹ میں. موسیٰ کہتا اللہ نے ایک بوٹی مانگی ہے، تو نے پلیٹ بوٹیوں کی بھر دی. کہتا سرکار نبی ہو کہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے بوٹی مانگی ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے. مہربانی جو ہاتھ اٹھ کے نا، ہاتھوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں، جلدی جلدی بس. اب گوشت لے کر موسیٰ کوہ طور پہ پہنچا. میرے مالک لے گوشت، دے جواب، گوشت لے جواب دے. اللہ کہتا موسیٰ اب بھی جواب دوں. اللہ کہتا موسیٰ کسی نے گوشت نہیں دیا. مالک نہیں تو کس نے دیا؟ مالک اسی فقیر نے. اللہ کہتا موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا. اللہ کہتا یاد رکھ موسیٰ، جو میرے عشق میں اپنے بدن پہ چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پر بھی چھری چلا سکتا ہے. اللہ آپ کو سلام. تو دیکھیں یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ خیرات لیتے جا رہی ہے. تھک تو نہیں گئے؟ 17 منٹ مجھے ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا. یہی تو عشق ہوتا نا کہ جہاں وقت کے احساس ہی نہ ہو وہی عشق ہوتا ہے. ابھی محبت کے دور گزر گئے ہیں، ابھی عشق کا دور ہے. کیونکہ محبت کے میں نے پاؤں کانپتے ہوئے دیکھے ہیں، عشق کو میں نے بغیر زبان پہ ابھی سولی پہ علی علی بولتے دیکھا ہے. جی نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم جائے گا، یہ کرو گے تو جہنم جائے گا، ایک روزہ نہیں رکھو گے تو جہنم جائے گا. خدا کا نام لے مولوی، کبھی اس کا کرم بھی بتایا کر. ایک روزے پہ چھوڑ کے ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم جائیں گے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم جائیں گے. اس کا کرم بھی بتایا کر، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے.
اگر نمازوں پہ اس نے جنت دینی ہو تو ابلیس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا. جی یہ گندے یا یہ مندے نے ان کو وضو کا پتہ ہے، ان کو طہارت کا پتہ ہے، یہ بس علی علی کرتے رہتے، حسین حسین کرتے رہتے، ان کے خون لگا ہوتا زنجیر کا، اس کا زنجیر وہ چلاتا ہے، اس کا زنجیر وہ چلاتا ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور مولانا جل رہی ہم سے نہ کر، یہ تو اس اللہ سے پوچھ کہ اگر واقعی اتنے ہم گندے تھے تو اس نے علی ہمیں کیوں دیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھ گئے وہ میرے کائنات سے خیرات لے گئے، جس نے نہیں ہاتھ اٹھایا اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے. اگر واقعی اتنے ہم گندے تھے تو اس نے علی ہمیں کیوں دیا ہے؟ یہ کرو گے تو جہنم جائیں گے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم جائیں گے. ایک نماز کے پیچھے بندے کو جہنم میں بھیج رہا ہے. سزا ہمیشہ جرم کے مطابق دی جاتی ہے. اگر ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو اس کی گناہ پھانسی نہیں. ایک جملہ کہنے لگوں قیمت ملے گی، قیمت ملے گی تو پھر جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کرنے لگو. بولتے ہوئے مجمع نہ جرا خطیب شکو کرے، خطیب ہی بخیل ہوندہ ہے کہ مجمع چھت نہ لگے تو آخر تُسے سمجھے ہی نہیں. اتنے اچھے مجمع کو شکوہ بندہ نہیں اپنے حد کیا، لیکن اس جملے کی مجھے قیمت دے دینا. جہنم جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں، بس علی کو بھونکنے کی سزا ہے. جو ہاتھ اٹھا پہ بولا ڈفر کھوکرا میرے ساتھ، آپ پتہ چلا نا میرے سامنے حسین کے زدار بیٹھے ہیں، آپ کو وہاں ویسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہاں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کسی گناہ کی سزا نہیں، صرف علی کی دشمنی کی سزا ہے. ورنہ اس نے کیوں کتے کو جنت دی ہے؟ صحابے کو آپ کا کتا جنتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. صرف علی کی دشمنی کی ضد میں دی ہے. واہ 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 واہ. ایک جملہ کہوں، اب ابھی بھی آپ کے علاقے میں کھو ہوں گے، کھوے. اب یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھوے میں کتا گر کے مر جائے تو اس کے ایک مقدار علماء نے بتائی کہ اتنے ڈول پانی کے نکالو گے تو پھر کنواں پاک ہوگا. اور اگر حضرت انسان اس پہ گر کے مر جائے تو سارا پانی نجس. پہلے اس کو نکال کے پھر سارا پانی کنویں کا نکالنا ہے. اگر کتا گر کے مر جائے تو صرف 70 ڈول ہے. مثال کے طور پر میرا جو کھو ہے تو دوست آگے ان کا میں نے پانی پیش کیا، انہوں نے پانی پیا. اس نے کہا یہ بال کس کا ہے؟ میں نے کہا جی کتے کا. اس نے کہا کتا کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا کھو میں. ان کا کتا نکالا نہیں. میں نے کہا 70 ڈول نکالے تو ہے. اس نے کہا عقل کا علاج کرا، پہلے کتا نکالنا تھا پھر ڈول نکالے تھے. ہمیں کافر کہنے سے اگر کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں نا تو ہمیں کسی کے بچوں کو رز روٹی کے دشمنی، ہم شیعوں کو کافر کہی جب بچے پالی جب پراڈو لئی جب بنگلے بنائی جب اتنے بڑے عظیم سرداروں کو سامنے ڈفر کھوکرا کی دھرتی پر فیصلہ تو ہو گیا. اے تو اتنی نمازیں پڑھ کے تیرے محراب پر سجدوں کے نشان پڑ جائے، تو اتنے روزے رکھ کے تیرا گوشت سارا ختم ہو جائے، جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ پہلے دل والے کنویں سے بغض علی والا کتا باہر نکال. آپ کو وہاں سر اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہاں نجف کے شاہ کو سلام کر رہے. پہلے دل والے کنویں سے بغض علی والا کتا باہر نکال. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھک جو کہ بتا دینا، مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے یار. سارے میرے اپنے بیٹھے، مجھے تو حکم دی جب اشارہ کریں گے میں چلا جاؤں گا. صرف علی پہ پکے رہی، کچھ بھی ہو جائے اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جا. ہر کسی کی عزت ہے، کوئی بھی مذہب امام کے بغیر نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے تو ہمارا مذہب فقہ جعفری ہے. کوئی بھی مذہب امام کے بغیر ہے ہی نہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے تابع دار ہیں، لیکن یہ ہمارا نصیب ہے نا، ہمارا مقدر ہے کہ امام سب کے پاس ہے لیکن صادق ہمارے پاس ہے. مہربانی، جو ہاتھ اٹھ کے یہ بڑی مشکل بات پہ ہاتھ اٹھے. امام تو سب کے پاس موجود ہے نا، صادق ہمارے پاس ہے. علی پہ پکے رہی، کچھ بھی ہو جائے اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جا.
ایک جملہ کو اگر آپ پریشان نہیں ہوگے تو ایک صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ملک پاکستان کی ایک خوبصورت شخصیت جناب ملک حسن رضا ہاشم صاحب، مالک عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے۔ صاحب تشریف رکھیں، چلیے آگے، پریشان تو نہیں نہ ہوگی؟ اجازت ہے سر؟ کچھ بھی ہو جائے علی پہ پکے رہی، اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جا۔ ایک لفظ کہنے لگو داد کے لیے نہیں، صرف دعا لینے کے لیے۔ ہم سے بڑا خوش نصیب بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا جو ہر نبی سے افضل ہے، کتاب ہمیں وہ دی جو ہر کتاب سے افضل ہے، دین ہمیں وہ دیا جو ہر دین سے افضل ہے۔ ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، اور امام ہمیں وہ دیا جو ہر حجت پہ حجت ہے۔ واہ 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 واہ، جو پہنچے نہیں میں اسلام کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل بات ہے میرے ساتھ آپ کو۔ کعبے کی چھت پہ آئے گا تیرا 12واں مولا۔ یہ پیچھے ملک صاحب بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے۔ حالات ایسے بن گئے کہ قوم پہ اتنا یقین ہے کہ انہوں نے ہمارے والے مائک کیا کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا مائک پہ بولو، قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ لائیو کیمرے کے سامنے میں جملہ کہنے لگا، قبر میں اتنا تجھ سے علی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جتنا قائم کے بارے میں پوچھا جائے گا، چونکہ ہم ریت بار میں کی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے بس علی پہ پکیری۔ ایک واقعہ آپ کے والے کر کے، ملک صاحب کے والے ممبر کر کے جائے لی مدد۔ مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھے تھے آپ کے میرے مرشد علی۔ چپ کیوں کر گئے ہو؟ یا تو پہلے دانت دیتے نا، دے کے پھنس گئے ہو۔ اب مجھے خود چپ نہیں ہو جانا، بس میرے ساتھ مسکراتے نہیں، شاباش ہی آپ سے مانگتے ہیں، ورنہ آپ بھی علی کے نوکر، ہم بھی علی کے نوکر، آپ بھی علی کے شیعہ، ہم بھی علی کے شیعہ۔ میں نے باپ بیٹے کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، علی والے کا رشتہ میں نے پکا دیکھا ہے۔ بس 7-8 منٹ مجھے گنتی کے دینے، اسی کے اندر میں یا علی مدد کرنے لگا ہوں۔ ممبر پر بیٹھے ہیں حسنین کے بابا، نگاہ پڑی میرے مرشد علی کی ایک بندے پہ۔ جملہ ہے سادہ، ہے ایسا، لیکن اس میں وزن بہت زیادہ ہے۔ علی فرماتے میرا شیعہ ہو کے، میرا حبدار ہو کے، میرا ماننے والا ہو کے کیوں اداس بیٹھا ہے؟ صرف میری طرف آپ نے دیکھنا، کیوں اداس بیٹھا ہے؟ کہتا سرکار مجھ سے نہ ایک گناہ ہو گیا ہے، اگر یہ ہونا جتنے بزرگ بیٹھے، بزرگ مجھے لازمی دعا دینا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب جلال میں آیا حسن کا بابا، فرماتے میرا شیعہ ہو کے گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اب جس نے بات کی علی حسن واہ 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 واہ، اب پتہ نہیں کتنے سردار میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے۔ کہتا سرکار قیامت والے دن بھی تو اس گناہ کی سزا مجھے اللہ نے دینی ہے، تو مولا وہاں تو پوری کائنات ہوگی، یہاں تو صرف کوفہ والے ہیں، تو بھی تو اللہ والا ہاتھ رکھتا ہے۔ بات تھوڑی ہوگی، بات بڑھتی جا رہی، میری طرف دیکھنا میں جماتا جاتا رہے گا، اپنے میری طرف ذہن رکھنا ہے۔ بیٹھ جائیں سر، بیٹھ جائیں۔ یہ ایک عشق کی تار ہوتی ہے، اگر ٹوٹ جائے تو پھر بڑی مشکل سے سیٹ ہوتی ہے۔ مہربانی فرمانا، ناراض بھی نہیں ہونا اپنے۔ اب وہی پہ ہو جہاں پہ تھے، تو بھی تو اللہ والا ہاتھ رکھتا، تو مولا اس گناہ کی سزا آپ مجھے دے دیں تاکہ میں قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچ جاؤں۔ 6 منٹ میرے بچ کے میری طرف دیکھنا ہے۔ علی فرماتے بھائی جان 3 گناہیں بنتی ہے تیرے گناہ کی سزائیں، یا تجھے قتل کر دوں، یا تجھے جلا دوں، یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں تو زمین میں ڈس جائے، بتا تینوں میں سے کیا سزا دوں؟ تگڑے ہونا۔ کہتا مولا جو دل کرے مجھے سزا دے، یہ قتل نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا۔ بزرگ سر اٹھانا، فرماتے وہ کیوں؟ کہتا یا علی جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہوتی ہے۔
مہربانی جو ہاتھ اٹھ کے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں، تک ہونا میں جانے لگا ہوں. جس پہ تیری تلوار چل جائے جہنم حرام. فرماتے پھر کیا سزا دوں؟ کہتا مولا مجھے جلا دے. تگڑے ہونا. فرماتے کل آنا، کل تجھے جلائیں گے. حضرت عمار یاسر کو علی مولا نے حکم دیا کہ عمار کوفہ کے ارد گرد ہر بستی میں اعلان کر کے فلاں چٹیل میدان میں علی اپنے حبدار کو گناہ کی سزا دینے لگا. جس نے پہنچنا ہو وہاں پہ آ کے دیکھے. 100 گٹھری علی نے منگوائی تھی سرکنڈے کی، اردو میں کانا کہتے ہیں، آپ کے علاقے میں ہوتا ہے. اب بندے ہی بندے، لوگ ہی لوگ، رش ہی رش. مسند پہ بیٹا نجف کا شاہ، تگڑے ہونا. سامنے وہ آ گیا، کہتا مولا اگر آپ اجازت دے تو کانوں میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک کام کرنا ہے. علی فرماتے جو بھی کرنا جلدی جلدی کر، ساری دنیا تجھے دیکھنی آئی ہے. کامتا میں نے تھا کرنا. کتنے بندے تھک گئے، کتنے بندے بھی تازہ دم ہے. کامتا علی کے سامنے آیا، علی کے پاؤں کا بوسہ لے کر چل پڑا. مہربانی. سب سے پہلے آپ بولے احسان کیا آپ نے میرے سے، میں جانے لگا ہوں یار. اب بوسہ لے کر وہ کانوں کے درمیان بیٹھا. اس وقت ڈفر کھوکرا والا جو بھی آگ لگانے کا طریقہ تھا، میں ماچس تو کہہ سکتا نہیں، جو بھی طریقہ تھا، اور کانا جلتا ہو. جس بندے نے دیکھا میری بات کی گواہی دے گا کہ پتہ نہیں چلتا، بس تھر 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 آسمان کی سرحد سے آگ کی شعلے جا لگے. وہ درمیان میں بیٹھا جل رہا تھا کہ لوگوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ. میں جھوٹ بولوں حسین کی پاک اماں مجھ سے ذاکر چھین لے، تو نہ بولے تو بھی مجرم نجف کے شاہ کا بنتا ہے. میں یہ داد دینے کے لیے بالکل خطاب نہیں کر رہا ہوں، ہے ہی بات ایسی. جیسے آگ کے شعلے جلتے جلتے آگ ہوئی نہ ٹھنڈی، حق کی بکی رہ گئی مخلوق. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی ہے. ابھی بھی ہاتھ یہیں پہ رکھنا، بات یہ تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. ایک بندہ مجمع چیرتا ہوا علی کے سامنے آیا، علی کو دیکھ کر کہتا کیا فائدہ آگ جلانے کا، وہ تو جلائی نہیں ہے. اٹھا جلال کی عالم حسن کا بابا. فرماتے میرا کام تھا اسے سزا دینا، اور آگے میرے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے. اللہ آپ کو سلام تو دے کہ حسین کے ماتم سلام. آگے میرے شیعہ کو فضائل کی آخری حد پہ علی کھڑا ہے، اور غربت کی آخری حد پہ حسین کھڑا ہے. ہر کوئی بندہ ہائے نہیں کرتا، ہے وہی کرتا جسے علی کی بیٹی کھرا دیتی. 10 لاکھ کا بھی مجمع ہونا، بندے ذاکر عالم سننے آتے، فلاں ذاکر عالم پڑے گا. لیکن جو شام سے آتی ہے نا، وہ تیری ہائے سننے آتی. اتنی ہائے کر سکی کہ شام تک علی کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کر لے. اپنی مجلس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تمہاری خیرات کے لیے کہہ رہا ہوں. 2 منٹ مجھے دینا، میں بھائی جان کے حوالے ممبر کرنے لگا. ایک بہت بڑے سید ذاکرین گزرے، سید صابر شبیل والے. انہوں نے ہمارے لاہور میں ایک جملہ پڑھا تھا، اس کے بعد لاہور والوں نے پڑھنے نہیں دیا. تمہاری کفیت کا مجھے نہیں پتا، جس کو سمجھ آئے جائے بی بی کی چادر کا واسطہ شرما کے ہائے نہ کریں. انہوں نے کہا تھا لاہور والوں، ہم سیدوں کو نہ ایک دکھ کھا گیا. جو بیٹھا سید وہ خود بخود ہائے کرے گا. کون سا دکھ؟ ماتم کر کر کہتی ہیں کہ دکھ اسی بات کا ہے کہ جہاں علی کی بیٹی کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے علی کی بیٹی چلی گئی. اللہ ماں، جس نے ہائے کر دی تیری ہائے کی گواہ بن گئی علی کی بیٹی. بی بی دی چادر دبا تو شرما کے ہائے نہ کریں. 2 جملے میں نے پڑھنے. بی بی کا ایک لقب ہے عدیلۃ الحسین، حسین کے برابر. علامہ صدر الدین قزوینی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ بی بی حسین کے برابر کیسے ہو گئی؟ جو بندہ گھر سے غربت سننے آئے نا، اس جملے پہ خود بخود ہائے کرے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا قبلہ حسین تو قتل ہوئے ہیں، بی بی تے قتل نہیں نہ ہوئی. ماتم کر کر کہتا تجھے پتا نہیں ہے حسین کا سر اور زینب کا برکھا برابر تھا. لاکھ سر قلم ہو جاتے، عالیہ کے سر سے کبھی چادر نہ اتر. اللہ مان ہائے کی صدا بلند کری. ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے. جناب فضا روایت فرماتی ہے، جناب فضا سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آل محمد کے گھر میں سب سے خوشی والا دن کون سا تھا؟
بی بی کہتی کہ جب حسین اور جناب رباب کا عقد ہوا تھا، اور بی بی آل محمد کے گھر میں سب سے دکھ والا دن کون سا تھا؟ بی بی کہتی کہ جب عالیہ دنیا میں تشریف لائی. میں صدقے جاواں جڑے بندے نے ہائے کر بھی دیتی ہے یار، جس کے دل میں قبر حسین ہے وہ بندہ خود بخود ہائے کرے گا. بی بی عالیہ کے آنے پہ دکھ والا دن کیسے؟ ایک منٹ میرا بچ کے میری طرف دیکھنا. بی بی کہتی کہ جب عالیہ دنیا میں آئی نا تو دو کام مسلسل کر رہی تھی. ایک آنکھیں نہیں تھی کھولتی، دوسرا رونے سے چپ نہیں تھی کرتی. سرکار محمد مصطفیٰ نے عالیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، زینب دیکھنا میں تیرے کائنات کا سلطان مصطفیٰ نہ ہوں. بیٹا آنکھیں کھول، آنکھیں نہیں کھلی. امیر کائنات نے بھی ہاتھوں پہ اٹھایا، عالیہ دیکھنا میں تیرا ولیوں کا سردار بابا علی ہوں. بیٹا آنکھیں کھول، آنکھیں نہیں کھلی. جناب سیدہ جناب حسن نے بھی کہا تھا کہ آنکھیں کھول، آنکھیں نہ کھلی. جناب فضا کہتی کہ تھوڑی دیر کے بعد نا حسین چلتے چلتے نا گھر میں تشریف لائے. مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اماں فضا میرے بابا کو، میرے نانا کو، میری ماں کو، میرے بھائی اداس کیوں کھڑے ہیں؟ بی بی کہتی کہ حسین اللہ نے نا تجھے ایک بہن دی ہے جو دو کام مسلسل کر رہی ہے، ایک چپ نہیں کرتی، ایک آنکھیں نہیں کھولتی. بی بی کہتی حسین ماتم کر کر کہتا اماں میرا نانا کائنات کا سلطان ہے، میرا بابا علی ولیوں کا سلطان ہے، میری ماں علی عورتوں کے سردار، لیکن بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، میرا بھائی حسن امیروں کا سردار ہے. اماں امیروں کو کیا پتا کہ غریب چپ کیسے کرتے ہیں. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، جس نے ہے کر دیا تجھے خیرات مل گئی ہے. حسین خود چل کے نہ عالیہ کے پاس گئی. عالیہ آنکھیں کھول، آنکھیں نہیں کھلی. تین باتیں حسین نے کی ہے، میں جانے لگا ہوں. حسین کہتے زینب دیکھنا میں تیرا غریب حسین ہوں، دیکھنا میں تیرا کربلا کا شہید حسین ہوں، دیکھنا میں اکبر کی لاش اٹھانے والا حسین ہوں. آنکھیں کھول، آنکھیں نہیں کھلی. جب آنکھیں نہ کھولی جناب زینب عالیہ نے، حسین رخ ادھر موڑ کر کہتا زینب اگر آنکھیں نہیں کھولنی تھی تو پھر وہاں پہ وعدہ کیوں کیا تھا؟ وعدے کا نام آیا، علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی. ماتم کر کر کہتی حسین یہ بات یاد رکھنا، آج میں نے تیرے کہنے پر مدینے میں آنکھیں کھولی ہے، کل شام کے بازار میں تو بھی کبھی آنکھیں بند نہ کرنا. کہاں شرابیوں کا دربار ہوگا، بغیر چادر کی علی کی بیٹی ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.